کہ بشرا بی بی جو تھی نا وہ ٹوٹل ان کنٹرول تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں. 3 قسم کی پرچیاں ہوتی تھی جو پی ایم سیکریٹریٹ سے باہر نکلتی تھی کہ عمران خان تیار ہی نہیں تھے کسی کی کرپشن کا سننے کے لیے, ماننے کے لیے. تو جانوروں کو زندہ جلایا گیا بنی گالا میں, فیض چیف بنے گا تو تم کیا بنو گے, تو وہ بڑے خوش تھے اس پہ. 10 میں اسلام آباد میں کوئی گھر تھا جہاں پہ خان صاحب, کیونکہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو میری اور عمران خان کی آپس میں بات ہوئی ہے تو اس کا منہ لال ہو گیا کہ نہ بشرا بیگم کے بچے آئیں گے نہ میرے بچے آئیں گے, بس ختم ہو. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. ناظرین, بشرا بی بی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں, بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں. بہت ساری چیزیں تو مبشر لقمان صاحب ہمیں بتاتے رہتے ہیں, لیکن اب ان کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے. مبشر صاحب, جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا تھا کہ سارے جو معاملات ہیں وہ بشرا بی بی چلا رہی ہیں, اور جب خان صاحب سے یہی بات کی گئی تو انہوں نے کہا وہ تو بہت متقی اور پرہیزگار ہیں, وہ تو 36 گھنٹے کے روزے رکھتی ہیں اور اس طرح کی ساری باتیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ جاوید چودھری صاحب نے اگر لکھا ہے تو کچھ تو صداقت ہوگی. ماوش, بات یہ ہے کہ بشرا بی بی جو تھی نا وہ ٹوٹل ان کنٹرول تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور 3 قسم کی پرچیاں ہوتی تھی جو پی ایم سیکریٹریٹ سے باہر نکلتی تھی. پہلی نمبر پہ پرچی وہ ہوتی تھی جو بنی گالا سے آتی تھی کہ یہ ہونا ہے, اس کو کرنا ہے, اس کو لگانا ہے, اس کو ہٹانا ہے, اس کو یہ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتی تھی اعظم خان کی, اور تیسرے نمبر پہ ہوتی تھی خود عمران خان کی. تو عمران خان اپنی گھر اور دفتر میں تیسرے نمبر پہ تھے, اور جاوید چودھری نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا عمران خان کو. ایکچولی عمران خان کو جب بھی کسی کی کرپشن کا ہی بتاتے تھے. دیکھیں, میں کب سے کہہ رہا ہوں, ابھی بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان تیار ہی نہیں تھے کسی کی کرپشن کا سننے کے لیے, ماننے کے لیے, چاہے بزدار ہو, چاہے بشرا بیگم ہو, چاہے وہ فرا گوگی ہو, یا وہ آپ کے دانتوں والا کیڑا ہو, سوری کیڑا نکالنے والا ہو, یا کوئی بھی ہو ایسا. آپ کہہ رہی ہیں, میں تو نہیں کچھ کہہ رہا, میں نے تو صرف دانتوں کا کیڑے کا ذکر کیا. اب آپ کو صدر یاد آ گیا تو اب آپ کا پرابلم ہے, میرا تو نہیں ہے. دانتوں کے کیڑے سے تو اور بڑے لوگوں کا تعلق ہو سکتا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ بشرا بیگم واز ٹوٹلی ان کنٹرول اینڈ پرابیبلی چلے کٹ رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہے مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ جانوروں کو زندہ جلایا گیا بنی گالا میں, وہ خبریں بھی آتی تھیں. تو ٹونوں شونوں کا بھی ہم سنتے تھے سب کچھ. میں اور بھی لوگوں کو جانتا ہوں, دو تو فوجی, بڑے سینئر فوجی ایسے تھے جو صاحب مرشد ہو گئے تھے. اب تسبیح ایک نے پکڑ لی, چھوٹی والی تسبیح جو تھی, اور دوسرے جو تھے وہ سلام کرتے تھے, حاضر ہوتے تھے. ان کو بھی بتایا ہوا تھا کہ جب ہم فیض چیف بنے گا تو تم کیا بنو گے, تو وہ بڑے خوش تھے اس پہ. اور ٹوٹل وہی میڈم ہی کنٹرول کر رہی تھی. عمران خان جو ہے نا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں جب ایسا کہتے ہیں. خان صاحب کے بارے میں بھی تو بہت خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ 2019 میں بشرا بی بی نے ان کو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا, اور اس کے بعد شاید جنرل فیض صاحب ایک گھر میں ان کو بچانے کے لیے بھی آئے تھے. اس طرح کی باتوں میں بھی کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں اس کا پتہ, لیکن یہ میں نے سنا ہے. آئی کین بی رانگ, بٹ میں کیونکہ آف ہینڈ آج کل اتنے لوگ خبریں دے رہے ہیں تو نام غلط بھی ہو سکتا ہے. غالباً اعزاز اور عمر چیمہ, ان دونوں کی آپس کی گفتگو جو ہے اس میں سے یہ اقتباس ہے. انہوں نے کہا کہ F10 میں اسلام آباد میں کوئی گھر تھا جہاں پہ خان صاحب کسی کے ساتھ پائے گئے تھے, تو پر بشرا بیگم نے جا کے چترول کیا. میں چترول تو میں کہہ رہا ہوں, یہ عمر نے بھی نہیں کہا اور اعزاز نے بھی نہیں کہا. اور پھر وہ جنرل فیض آ گئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا اور نکال کر لے گئے سب کچھ. یہ وہ دیکھیں, ابھی اس طرح کی بہت باتیں آنی ہیں, لیکن پرابلم ایک اور ہے کہ عمران خان نے اس یوتھ کو, اس قوم کو اتنا بے شرم کر دیا جو اس کے سپورٹرز ہیں کہ ان کے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں. وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, وہ تو پلے بوائے تھے, وہ تو مرد ہے, وہ تو یہ ہے. تو اب جو اخلاقیات کا درس دینے والے جو ہیں ان کی اخلاقیات تو کھڑکی سے باہر چلی گئی ہیں. تو عمران خان, اچھا, جو عمران خان کو جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کسی کے ساتھ فیتھ فل تو نہیں رہنا اس کو, اور وہ 2 4 8 دن 20 دن 2 مہینے تو رہ سکتا ہے. اس کے بعد عمران خان مجبور ہے اپنی عادتوں سے, اپنی حرکتوں سے. تو اگر ایسا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا,
مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو آئی ایم سیریسلی ناٹ سرپرائزڈ. سر یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی نے 3.5 سال خان صاحب کو برطانیہ کا دورہ نہیں کرنے دیا کیونکہ وہاں ان کے بچے رہتے تھے, ظاہر جمائمہ ہیں, وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان تینوں سے ملیں. ایک دفعہ جنرل باجوہ نے برطانیہ کا دورہ ارینج بھی کیا, بٹ اس کے بعد بھی اینڈ ٹائم پر ان کو ملتوی کرنا پڑ گیا. سر ایسی باتوں میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ اس میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں, چلے میں آپ کو زیادہ اس سے امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں, آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی. یہ برطانیہ کے دورے کو چھوڑ دیں, وہ تب کیونکہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو میری اور عمران خان کی آپس میں بات ہوئی ہے, اور میری اور عمران خان کی ایک ہمشیرہ کی بھی بات ہوئی ہے, اور میں نام نہیں لے رہا, بہن ہے وہ, تو ان کی بھی بات ہوئی, تو وہ بھی گواہ ہے اس بات کی. اور وہ یہ تھا کہ جب اوٹ ٹیکنگ تھی تو کیا ہوا کہ میں نے عمران کو پوچھا, میں نے کہا عمران بیٹے آ رہے ہیں نا اوٹ ٹیکنگ پہ؟ تو اسے نہیں وہ نہیں آ سکتے یار, ان کو دور رکھنا ہے. تو ان کو دور رکھنا ہے, کس سے دور رکھنا ہے؟ ان کے باپ کی اوٹ ٹیکنگ ہے, ان کا باپ اتنا اسٹرگل کرنے کے بعد وزیر اعظم بن رہا ہے, تو ان بچوں کو کیوں نہیں بلا رہے؟ نہیں وہ ہم نے فیصلہ کیا, نہ وہ آئیں گے نہ بشریٰ بیگم کے بچے آئیں گے وہاں پہ. تو ارے یہ کیوں؟ تو پھر میں نے, میری کیونکہ ذرا فرینکنس زیادہ تھی, تو میں نے عمران کو عمران کہہ کے میں بلاتا تھا. تو میں نے کہا عمران دیٹ از ناٹ رائٹ, آئی مین تم کیسے باپ ہو, وہ بچے ہیں تمہارے, اینڈ دے آر ڈیسپریٹ ٹو کم. عمران کی ہمشیرہ نے مجھے کہا کہ جمائمہ نے کال کی ہے کہ وہ بیٹے تڑپ رہے آنے کو, اور وہ ابھی 2 گھنٹے میں فلائٹ بک کر سکتے ہیں, 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد اوٹ ٹیکنگ تھی. تو میں نے جب عمران کو کہا تو بہت غصے میں آ گیا وہ, کہ جب کہہ دیا کہ نہیں آنا انہوں نے تو نہیں آنا نا, اب بس میں نے بتا دیا. اچھا, اس کا انجام یہ ہوا کہ میرا نام بھی اوٹ ٹیکنگ سے نکل گیا. میں نے جب اون کو فون کیا, اون چودھری کو, تو پتہ چلا اون چودھری کا بھی نام نکل گیا. تو میں نے عمران کو میسج کیا, میں نے کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ امین یہ ہو رہا ہے. تو اگلے دن مجھے کال آئی اور میرا ایک انویٹیشن کارڈ مجھے ملا. خیر میں گیا اوٹ ٹیکنگ پہ, تو پہلی چیز میں نے دیکھی کہ اون چودھری غائب تھے. یعنی اون چودھری جو پرنسپل سٹاف آفیسر تھے عمران خان کا, اس کو انوائٹ نہیں کیا. اور نعیم الحق مرحوم اس وقت زندہ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو نعیم کو اوٹ ٹیکنگ کے بعد ہم یعنی ایک ہال میں اوٹ ٹیکنگ ہوئی ہے, اور دوسرے ہال میں ریفریشمنٹس وغیرہ تھیں, اور پرائم منسٹر سب کو مل رہے تھے ایز پرائم منسٹر. تو میں بھی جب ملا تو مجھے انہوں نے کہا یار مبشر تمہاری بہت کنٹریبیوشن ہے آج کے سوچ میں, تو تھینک یو ویری مچ یہ وہ. تو میں نے کہا یار آپ نے زیادتی کی ہے بائی ناٹ کالنگ یور چلڈرن. تو اس کا منہ لال ہو گیا. انہوں نے کہا تو میں جب کہہ دیا ایک دفعہ کہ نہ بشریٰ بیگم کے بچے آئیں گے نہ میرے بچے آئیں گے, تو بس ختم. میں اوکے فائن, اٹ واز دیٹ کلیئر. تو بشریٰ بیگم نے کہا کہ جی اگر وہ آئیں گے تو میرے بچے آئیں گے, میرے بچے آئیں گے تو یہ آئے گا, تو وہ آئے گا, تو وہ فلاں. تو وہ تو میں خود بھگت چکا ہوں, میں خود دیکھ چکا ہوں یہ ساری بات. تو ٹھیک ہے نا, میں کسی اور کی وہ 3 سال برطانیہ جانے نہ جانے والی بات کو تو میٹر ہی نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں ایک آدمی کا 24 سال کے اسٹرگل کے بعد وزیر اعظم بننا, اور اس کی اولاد کا اس کی اوٹ ٹیکنگ پہ نہ ہونا. جب پھر اس کی کوئی بہن بھی اوٹ ٹیکنگ پہ نہیں, عمران خان کی کوئی بہن اوٹ ٹیکنگ پہ نہیں. عمران خان کا میرا خیال ہے کوئی بہن ہوئی اوٹ ٹیکنگ پہ نہیں. کیوں؟ اور بشریٰ بیگم کو نہیں پسند تھا, تو نہیں تھا. تو یہ تو بڑی آپ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس ہے, آپ آج لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ آج تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں, مجھے بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ نے